رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کرنے کا جو پاکیزہ طریقہ لے کر اللہ کی طرف سے تشریف لائے، وہ طریقہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو کامیاب بنوانے والا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کامیاب بنوانے والا، ہر رنگ اور ہر زبان والوں کو کامیاب کرانے والا، اس طریقے پر تاجر اور کسان، حاکم اور محکوم، کالے گورے سب کامیاب ہوں گے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ زندگی کو اختیار کیا اور لیا۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب کامیابی رکھی۔ تو خدا کا کامیابی والا جو طریقہ ہے وہ ہے جو خدا ہی نے بتایا اور نبیوں کے ذریعے بتایا۔ جو کام ہم کریں اس میں یہ دیکھیں کہ حکم خدا کا کیا ہے اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ دو باتیں اگر آ گئیں تو آدمی کچے مکان میں ہوگا تو کامیاب اور پکے مکان میں ہوگا تو کامیاب، مالدار ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا، اللہ اسے کامیاب کریں گے بشرطے کہ وہ مبارک طریقہ زندگیوں کے اندر آ جائے، اور وہ طریقہ اس طریقے کے مطابق ہماری آنکھوں کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا، دل کا، دماغ کا استعمال ہو۔ اسی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، اسی کو نیک کام کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ نیک کام اور یہ اعمال صالحہ زندگی میں آئیں کیسے؟ جس سے زندگی دنیا کی بھی بنتی ہے اور آخرت کی بھی بنتی ہے۔ آخرت کی، قبر کی زندگی بنے گی، حشر کی بنے گی، اور جنت میں آدمی داخل ہوگا، ہمیشہ وہاں رہے گا۔ دنیا کی بھی بنے گی، جو جہاں ہوگا وہیں۔ وہ مبارک طریقہ اس پر آدمی آئے کیسے؟ اس کے لیے ایک ذہن بننا ضروری ہے۔ نبیوں کا کام پہلے ذہن بنانا تھا۔ پورے قرآن پاک میں زیادہ تر ذہن بنایا گیا۔ ذہن بننے کے بعد پھر طریقے پر آنا آسان ہے۔ آدمی کے ذہن بن جائے، آدمی غلط فہمی دور ہو جائے، انسان اپنی سمجھ کے مطابق زندگی بسر نہ کرے بلکہ خدا کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اپنی سمجھ کے مطابق اگر زندگی بسر کرے گا تو اس کے اندر کی کمزوریوں کا اثر پڑ کر زندگی اجڑے گی۔ خدا کے کہنے پر اگر زندگی بسر کرے گا تو اللہ جل جلالہ و منوالہ کی طاقت اس کے موافق بن کر اس کی زندگی بنا دے گی، اور اللہ کے جو نعمتوں کے خزانے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو کر اس کی زندگی دنیا آخرت کی بنے گی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس